جائے اور فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کا کوئی دریچہ کھل جائے اور ہم اس سے محبت میں خوشبو لپیٹتے اس میں داخل ہو جائیں، اور اسی لیے اس کو گلزار بنایا ہے۔ اب یہ عرش کی بات چلی تو کیوں نہ عرش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو جوڑ کر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے، عرش کی بات چڑھی، اتنا عظیم عرش، اور اس حدیث کو امام حاکم نے نقل کیا ہے مستدرک میں، اور نقل کر کے کہا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ یہ ضعیف والا بھی چکر میں نے ختم کر دیا آپ کے لیے، آپ تو الحمدللہ ماننے والے، جو نہیں ماننے والے ان کے لیے سنیے وہ حدیث اور شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ، نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام، اس کی عظمتوں کے ڈنکے دیکھیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوحی اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ کس کی طرف وحی بھیجی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ انشاءاللہ آئیں گے، اسلام کا پرچم پھر لہرائے گا انشاءاللہ، قرآن کا فیضان پھر لہرائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی محبتوں کے ڈنکے بجانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ڈنکے بجانے کے لیے رسول اللہ کی محبتوں اور چاہتوں کی یہ سارے گلشن بکھیرنے کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہو رہی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام، یہ آگے ڈنکے نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی کی، آمن بمحمد، اے عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد پر ایمان لاؤ۔ یہ سارے انبیاء جتنے بھی ہیں نا، اب میرے پاس وہ موضوع در ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ سارے جتنے انبیاء سب نے نبوت ملی ہی تب ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نبی مانا ہے، تو اور آج بھی کہتا ہوں ولایت ملتی ہی اسے ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور یہاں تک ہی نہیں، آج تو کوئی جو مرضی کرتا رہے، چاہے موویاں بنائے، کارٹون بنائے، جو مرضی کرتا رہے۔ سنیے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم عطا فرما رہا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا، اے عیسیٰ تم اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے ضرور ان پر ایمان لائے، خود ہی نہیں اپنی امت کو بھی حکم دو۔ اور یہاں تک نہیں، آگے فرمایا اللہ رب العزت وحی میں ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا النار، اے عیسیٰ علیہ السلام اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت کو بھی جس کی جانے کے لیے میری اور آپ کی تمنا، آرزو اور کوشش ہے، اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، اور نہ ہی میں دوزخ کو پیدا کرتا۔ اب آپ کہیں گے عرش کی بات تھی، یہ تو جنت کی بات آ گئی، عرش کی بات ساتھی آ رہی ہے۔ اللہ رب نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، جب میں نے اپنے عرش کو بنایا اس میں لغزش پیدا ہوئی، میری ہیبت و جلال سے وہ کانپنے لگا، جب وہ کانپنے لگا فَضَرَبَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جب وہ کانپنے لگا ہیبت سے تو پھر کیا ہوا، اس میں لغزش پیدا ہوئی، لہٰذا میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، فسکنا، وہ ٹھہر گیا، سبحان اللہ۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی، اس کو اس کی راحت و قلب و جان اسے مل گئی، اور وہ عرش، اب معراج کا موضوع نہیں، جب عرش والے وہاں پہنچے تو اس دن عرش نے کیا کہا تھا، وہ انشاءاللہ معراج پہ اگلے سال اللہ چاہا اپنی جگہ پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتایا جا رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتیں عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی جا رہی ہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ رب تعالیٰ۔
اب عرش والے فرشتے بات وہیں پر وہ کہتے کیا ہیں؟ اتنے عظیم فرشتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں ساتھیوں؟ ہم یہاں سوتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، کوئی بھی کام غلط کرتے رہیں، لیکن ان فرشتوں کو دیکھیں، اللہ رب ال فرما رہا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. صرف عرش اٹھانے والے ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، عرش اٹھانے والے نہیں، عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے وَيُؤْمِنُونَ، اور اسی پر یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ فرشتے پاکی بولتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہاں تک ہی نہیں، آگے ہماری خوشیوں کی اور سعادتوں کی معراج شروع ہوتی ہے. ہم ان کو نہ پتہ ہو، ہم ان کو نہ جانتے ہوں، ہم نے ان کو نہ دیکھا ہو، پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طفیل وہ ہمارے لیے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. وہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ فرشتے اتنے عظیم فرشتے مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. مسلمان خود اپنے لیے بھلے نہ مانگے، وہ عرش اٹھانے والے عظیم فرشتے مسلمان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء، اے ہمارے رب تیرے رحمت اور علم میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے، ہر چیز سمائی ہوئی ہے. فاغفر للذین تابوا، یہاں میرا موضوع بھی شروع ہے، میں ساتھ ہوں گرمی تھوڑی سی ہے اور تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. والذین للذین تابوا، اور کیا فرماتے ہیں وہ فرشتے کہ انہیں بخش دے. کنہیں بخش دے؟ للذین تابوا، للذین تابوا، للذین تابوا، جو توبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو کیا کرتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ فرشتے وہاں پر اتنی عظیم اور جلیل القدر مخلوق اور اتنے بڑے قوی، وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. وہی نہیں، حاملین عرش ہی نہیں، عرش کے ارد گرد جو ہیں وہ بھی. اور اللہ اس دعا کو اور ان خوش نصیبوں کا ذکر اپنے کلام میں خود بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے ساتھ اور تیری راہ پر چلے. یعنی اگر آپ کو میں مثال دوں آسانی سے، ہم نے کھانا ہو یا فار ایگزامپل، تو اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز گندی لگی ہو تو میرے سمیت کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہ کھانے کو ہاتھ جا کے ڈال لے. وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ہاتھ دھوئے گا. ہاتھ دھوئے گا. یا الحمدللہ 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 سارے سفید پوش ہیں، اللہ نے ہمیں سفید پوشی عطا کی ہے، سفید کپڑے ہم نے پہنے ہو. کسی گھر میں جائیں وہاں ایک کرسی ہو اور اس پہ ڈسٹ بہت زیادہ پڑی ہو اور وہ کہیں یہاں بیٹھ جائیں، تو کیا میں اور آپ اس پہ بیٹھیں گے؟ پتہ لگ گیا ڈسٹ ہے، ہم کیا کریں گے؟ صاف کریں گے. تو صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھیں گے. تو یہ توبہ جو ہے، یہ توبہ میرے ساتھیوں وہ صفائی ہے. ایک عام انسان میرے جیسا، ہم اس پہ اتنا علم بھی نہیں ہے، اس کو اتنی سمجھ ہے کہ جہاں تھوڑی سی ڈسٹ ہو اور وہ سفید کپڑوں کو بچانے کے لیے پہلے صاف کرتا ہے پھر اس پر بیٹھتا ہے. تو رب تعالیٰ کی انوارات و تجلیات میں چاہتا ہوں میرے سینے میں آ جائیں، آپ چاہتے ہیں میرے سینے میں آ جائیں. اس کے مصطفیٰ کی سوز اور گداز میں میرا سینہ ہلے، میرے قلب میں وہ جوش اور جنبش پیدا ہو. لیکن اس میں ڈالنے کے لیے توبہ کا رستہ ہے. یہ توبہ جب کی جاتی ہے، اب اس کی فضیلت میں حدیث پاک آگے آخری آتی ہے والی، جب توبہ کی جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اب گناہ کرتا ہے، اب گناہ کے ساتھ ساتھ اب ہمارے لیے ایک اور المیہ بھی ہے. وہ المیہ یہ ہے، اور یہ المیہ ہونا ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا تھا کہ اب لوگ گناہ کرتے ہیں کہ اس وقت تو گناہ کو کہتے ہیں یہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، میں نے کر لی یہ بھی گناہ ہے. اور فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ لوگ گناہ بھی کریں گے، رب کی نافرمانی بھی کریں گے اور اس کی حکم عدولی بھی کریں گے، لیکن وہ کہیں گے نہیں کہ یہ گناہ ہے. اور آج یہ وقت آگے ساتھیوں، نماز فرض نہ پڑھی کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں نا کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، روزہ چھوڑ دی کوئی بات نہیں، غیبت شوق سے کر دی کوئی بات نہیں، چغلی کر دی کوئی بات نہیں، اسلامی بہنی بھی سماعت کر لی، بے پردگی کر لی کوئی بات نہیں، اور گھر میں بچوں کو ساتھ
عجیب و غریب ماحول پیدا کر لیا. کوئی بات نہیں, یہ ہم کو یہ رستہ جو ہے یہ ماڈرنائز طرف لے کر جا رہا ہے. یہ وہ رستہ میرے ساتھیوں نہیں ہے جو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کو سمجھایا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں اس کو بیان کیا ہے. اللہ تو فرماتے ہیں آ جاؤ, پر آؤ گے صحیح صاف ہو کر آنا ہے, کلین ہو کر آنا ہے. انوارات جلیات چاہیے, کلین اور صاف ہو کر آنا ہے. پھر رحمتوں کے خزانے کیسے کھلتے ہیں. میں آج آپ کو ایسی روایت سناؤں گا, قسم ہے جب میں نے وہ روایت پڑھی تو میں نے کہا میں اپنی قسمت پہ قربان جاؤں کہ اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں, کہ کس طریقے سے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کتنا کرتا ہے. تو یہاں پر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک سے توبہ کی فضیلت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور یہ توبہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ حضرت صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتایا اور ان کو سمجھایا, مثال دی اور کہا, فرمایا کہ ہے براء بن عازب کہ اگر کوئی شخص ہو اور وہ ریگستان میں جا رہا ہو اور اس کے پاس سواری ہو اور سواری پہ توشہ ہو اور اس کے پاس پانی بھی ہو, اور کیا وہ خرامہ خرامہ جا رہا ہو اور سفر بڑا طویل ہو, اور وہ سواری سے اتر کر آرام کرے, آرام کرنے کے بعد جیسے جاگے تو وہ سواری کو اپنے پاس نہ پائے. یعنی کہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں تھیں وہ سب کو ضائع کر دے. سواری بھی گئی کہ کہیں منزل پر نہیں پہنچ سکتا, پانی بھی گیا کہ صحرا میں پانی کے علاوہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے, اور پھر کھانا بھی گیا کہ کیسے زندہ رہے گا. پھر وہ تلاش کرتا ہے, اس کو تلاش کرتے کرتے وہ نہیں پاتا, پھر وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. وہ موت کے انتظار میں جیسے بیٹھتا ہے وہ سو جاتا ہے, سو کے جیسے بیدار ہوتا ہے تو اس کی وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب پوچھا براء بن عازب تو بتا کہ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی جو کہ اس جگہ اپنی زندگی کی ساری رمق, جتنے بھی چیزیں لوازمات تھی ساری کھو بیٹھا تھا اور نا امید ہو گیا تھا زندگی سے, پھر اس کو زندگی کی رمق مل گئی, زندگی کی رونق مل گئی. تو براء بن عازب فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بڑا خوش ہوگا, اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ سب کچھ اس کے کھویا تھا, موت کا انتظار تھا اور وہ مل گیا اسے, اس کو تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی اور ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے صحابہ, اللہ کو اس گمشدہ ملنے والی چیز جو کہ اس شخص کو ملی ہے اس کو خوشی ہوئی ہے, اس خوشی سے زیادہ اس وقت اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ اتنی خوشی اس کو, یہ تو اعلیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بیان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطا مجھ سے بھی ہوتی ہے ساتھیوں, خطا آپ سے بھی ہوتی ہے, اور یہ میں نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء, ابن آدم سے خطا ہوتی ہے, سب سے خطا ہوتی ہے, لیکن وخیر الخطاعین توابون, لیکن ان خطا والوں میں سے سب سے خیر والے وہ ہیں جو کہ توبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. خطا تو ہوتی ہے لیکن خطا کرنے کے بعد بھی خیر. ایک بزرگ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گناہ بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے. اب ان سے کسی نے سوال کیا حضور گناہ بندے کو رب سے کیسے قریب کر دیتا ہے؟ فرمایا اس لیے جب بندے کو گناہ ہوتا ہے تو اگر اسے ندامت ہو جائے اور وہ ندامت سے توبہ کر لے تو وہ توبہ اور ندامت اس کو رب کے قریب کر دیتی ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کے رب سے دور ہو جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی جاؤ کا بیان اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو, رسول اللہ کی محبت میں نہ ہو, بلکہ کہے کہ واہ جی واہ بڑا بیان کر گئے اور بڑا مزہ آ گیا, تو پھر اعجاز حسین کو اللہ سے قربت نہ ملی, اللہ سے دور ہو گیا. یہی حاضر قیاس ہر شخص اپنے پہ سوچ لے. تو اس لیے کبھی نیکی رب سے دور اگر ریاکاری کر دی, اور کبھی گناہ رب کے قریب اگر ندامت کے ساتھ توبہ کر دی. آتے ہیں ایک اور روایت, آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مجدہ جاں فضا سنایا, ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اب یہ بھی عجیب روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ توبہ کرنے والا گناہ سے, بدکاری سے, مسٹیک سے, نافرمانی سے توبہ کرنے والا ایسا ہے
کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ گناہ ہی نہیں کیا. یعنی کہ کیمرہ نے فوٹو کھینچ دیا تو ٹکٹ آپ کو آ جانا ہے. وہ ایسا ہے کہ ہم نے سپیڈنگ کی ہی نہیں ہے. ساتھیوں میں آپ کو دنیا کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ کہیں سے جا رہے ہوں اور اگر آپ کو نہ پتا ہو, اور یہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ تقریباً سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ہم بتاتے نہیں ہیں, اور کیمرہ لگا اور ہمارا فوٹو اس نے کھینچ لیا, تو اگلی دفعہ ہم زندگی میں کبھی وہاں سے سپیڈنگ نہیں کریں گے. ہمیں فوراً وہ جگہ آنے سے پہلے وہ ایٹماسفیئر, ہمیں فوراً وہ پچھلی والی بات یاد آئی کہ میں نے $70 دیا تھا اور شکر تھا ٹکٹ مجھے نہیں, ٹکٹ ملا تھا, پوائنٹ نہیں ملے تھے, اور پھر باری بریک لگا کر کام آستہ ہو جاتا ہے. ساتھیوں یہ 70 کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں, اور یہ رب کی نعمتیں جو اس توبہ سے ملتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہے, اور وہاں ہم سے گناہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ آپ کو آج آگے بھی انشاءاللہ بتانا ہے میرے پاس. اب اس کے لیے یہاں پر ایک اور روایت, اور بہت پیاری روایت, وہ بھی ساری روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جنت کے 8 دروازے. کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے. کتنے دروازے ہدیو؟ 8 دروازے. فرماتے ہیں 7 دروازے ایسے ہیں جو کہ بند ہیں. 7 دروازے بند ہیں, یا وہ کبھی کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک نماز کا دروازہ, ایسے نمازی جانا ہے, نمازی نے نماز پڑھی, وہ دروازہ کھلا, نماز ختم, وہ دروازہ بند, پھر نماز پڑھے گا دوبارہ کھلے گا. یا پھر وہ جنت میں جانے کے لیے وہ نمازی کے لیے وہ دروازہ کھلے گا. پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ 8واں دروازہ وہ ہے جو کہ توبہ کا دروازہ ہے, اور وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. ہر وقت اللہ کی رحمت ندا دیتی رہتی. جنت جانا یہ رستہ ہے, جنت جانا یہ رستہ ہے, جنت جانا یہ رستہ ہے, اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں دنیاوی ترقی آڑے آتی ہے. ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, اگر تم نے یہ توبہ کر لی, اگر تم یہ سیدھے راستے پر آگے سنت کے مطابق تم نے حلیہ اپنا لیا, اور اگر ذکر و فکر کی گھر میں یہ سارا ماحول شروع کر دیا, تو گھر والے لگ ناراض, اور تمہیں تو پوسٹ ملی ہے مینیجر کی, وہ بھی تم سے چھینی جائے گی. یہ شیطان وسوسہ جب ڈالتا ہے نا, اور یہ یقین مانے یہ ڈالتا ہے, آپ جا کے خود سوچیں گے یہ ڈالتا ہے, وہ کہتا ہے دنیاوی ترقی تمہاری رک جانی ہے, نہ کرو ایسا. تو بندہ کیا کرتا ہے, رب کے انعام کو چھوڑ کر, رحمت کی آواز کو نظر انداز کر کے, یہ دنیاوی منصب کو لینے کے لیے وہ چلا جا رہا ہے, وہ چلا جا رہا ہے. رب کہتا ہے مشرق آؤ, مدینے کی طرف آؤ, وہ کہتے ہیں ہم نے مغرب جانا ہے اور اس طرف جانا ہے. تو اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ کہیں شیطان ہمیں اس وجہ سے وسوسہ تو نہیں ڈال رہا کہ دنیاوی ترقی تمہیں ہونے سے رک جائے گی, اور اگر تم نے توبہ کر لی ٹھیک ہوگے, یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا, وہ بھی دیکھے گا, وہ بھی دیکھے گا. تو اس کے وسوسے کی کاٹ کیا ہے؟ اس وسوسے کی کاٹ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے کس نے نوکری دی ہے مجھے, پہلے کس نے نوکری دی ہے ساتھیوں؟ اللہ رب العزت. اللہ نے. اگر اس نے میں نے توبہ نہ کی, نیکسٹ دن خدا نخواستہ مجھے فائر ہی کر دیا گیا, یا خدا نخواستہ میری موت ہی واقع ہو گئی, تو پھر کیا ہوگا؟ اس وسوسے کی کاٹ اس طریقے سے ہر وسوسہ وہ ڈالتا ہے الہی. اور وہ اس نے کیا کہا تھا, میں آپ کو اس سے پہلے کہ وہ بتاؤں, جب اللہ رب العزت نے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا اور وہ رجیم ہو گیا, نکل گیا. ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ رجیم نام ہم سنتے ہیں. رجیم مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور, دور ہے, وہ بخشش سے دور ہے. تو پتہ ہے اس نے چیلنج کیا رب کو, ہمارے رب کو چیلنج کیا اس نے, اور وہ ہمیں آلہ بنا کے اس چیلنج کو پورا کر رہا ہے. ساتھیوں سنیے, اس نے رب کو کیا کہا جب رب نے کہا نکل جاؤ, فخرج, نکل جاؤ یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بھی صحیح حدیث پاک, ان الشیطان قال, جب وہ نکلا ساتھ ہی اس نے اللہ سے خطاب کیا, اللہ سے بات کی. اتنا منصب تھا, اللہ سے بات کی, اللہ کو چیلنج کرا, اور اللہ کو چیلنج ہی نہیں کہا, ساتھ یہ بھی کہا وعزت یا رب, اے رب مجھے تیری عزت کی قسم. استغفر اللہ. شیطان نے رب سے کہا ہے رب مجھے تیری عزت کی قسم. اب پھر میں آگے دیکھوں گا نا وہ اپنے اس قسم میں پورا ہو رہا ہے کہ نہیں. اس نے قسم کیا کہا, لا ابرح اغوی عبادک ما دمت ارواحهم فی اجسادہم, میں تیری عزت کی قسم, میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں, ان کی سولز ان کی باڈی میں ہیں, ان کی جسم میں ہیں, تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا.
ان کو بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ تو اس نے چیلنج کیا، کس کو کیا؟ اللہ کو کیا۔ اب سنیے، اس نے تو کر دیا، اب اگر جہاں تک حدیث ختم ہو جاتی تو ہم بھی پریشان ہو جاتے، کہتے کہ آخری وقت تک یہ لعین ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گا اور ہمارے وسوسے ڈال کر رب سے دور کرتا رہے گا، ہم کو گمراہ کرتا رہے گا۔ لیکن سنیے رب نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے شیطان کی بات نہیں، رب کی بات سننی، اس پر عمل کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ رب نے اسے کیا جواب دیا؟ اور سنیے، اس نے تو کہا نا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، تو رب نے جواب دیا قال رب وعزتی وجلالی، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اور رب کی رحمت دیکھیں، رب کہتا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ جی، اب ہم سبحان نے اس کی اللہ۔ بات مانی ہے، یقین مانے میں سر عام کہہ رہا ہوں، اور اس کے پاس قوت طاقت ہے، وہ ملائکہ کا استاد رہا ہے، اور اس کو طریقے واہ آتے ہیں کس طریقے سے ہر شخص کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، ڈیفرنٹ وے سے، ڈیفرنٹ رستوں سے۔ لیکن ہم اس کی بات کیوں سنیں، ہم رب کی طرف رجوع کیوں نہ کریں کہ رب نے کہا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میری طرف آئیں تو صحیح میرے بندے، وہ چل کے آئیں گے، میری رحمت دوڑ کے انہیں سبحان چلوائے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ روایت جو میں نے کہا تھا سوز و گداز والی، عجیب و غریب روایت کہ رب کو توبہ کرنے والے کے ساتھ رب کیا معاملہ کرتا ہے، کاش یہ روایت ہمیں صرف ایک روایت آج کی رات سمجھائے، صرف ایک روایت، سارا بھول بھی جائے نا، صرف ایک روایت ہی سمجھ آ جائے تو کیا ہوگا، ہمارے دونوں جہان یقین مانے بن جائیں گے۔ اور اس روایت کو عبد الکریم الکشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ الکشیریہ میں نقل کرتے ہیں۔ یہ تصوف کی کتاب ہے، یہ پرانے زمانے کے 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور داتا صاحب سے پہلے انہوں نے رسالہ کشیریہ لکھی، اس کے بعد پہلے قوت القلوب بھی ایک کتاب ہے یہ تصوف پر، پھر رسالہ کشیریہ تھا، اس کے بعد کشف المحجوب جو داتا لجویری نے لکھی ہے، اور اس کے بعد تذکرۃ الاولیاء جو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی لکھی ہے، اس کے بعد چلتے چلتے حضرت امام مجد الافسانی نے جو ان کے مکتوبات شریف ہیں، یہ تصوف کی موٹی موٹی کتابوں کے نام میں نے آپ کو بتائے، ان میں سے ایک کتاب ہے، اس میں وہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ عز وجل الی داؤد علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ کس کی طرف وحی بھیجی؟ داؤد علیہ السلام۔ اور داؤد علیہ السلام کا زوز و گداز اگر آپ کو پتا ہو نا، قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف تلاوت کرتے تھے تو یہ پہاڑ وجد کرتے تھے، اس تلاوت اور اس سوز و گداز کی آواز کو سن کر پانی اپنے پر چلا ٹھہر، دریا کا پانی بہتا ہوا ٹھہر جاتا تھا۔ اور یہی داؤد علیہ السلام میرے ساتھیوں جنت میں زبور شریف کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن سنے گا وہ جو گانا نہیں سنتا ہے، سنے گا وہ جو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، سنے گا وہ جو اللہ کی رحمت سے حصہ پا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اس وقت بھی کیف و سرور ہوگا۔ وہ جنت کی باتیں انشاءاللہ جنت کے موضوع پر، لیکن میں صرف نے کہا داؤد علیہ السلام کی بات آئی تو داؤد علیہ السلام کا ذکر، اور آپ اتنی خشیت کرتے تھے، اتنا روتے تھے، گریہ ازاری کرتے تھے اللہ کی خوف سے، کیونکہ جس کو جتنا علم ہونا یاد رکھیے اتنا وہ خوف کرتا ہے اللہ سے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، امام الاتقیاء بھی ہیں، امام الاصفیاء بھی ہیں، اور امام الخائفین بھی ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے بھی امام ہیں جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، لو یعلم مدبرون، اے بھائی اگر وہ لوگ، اے داؤد اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، رب کی رحمت پکار رہی ہے، مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، میری طرف نہیں آتے ہیں، میرے ذکر سے ان کو شغم نہیں ہوتا ہے، میری یاد ان کے دل میں اترتی نہیں ہے، میری بارگاہ میں وہ رجوع نہیں کرتے، مجھ سے منہ، جیسے آپ کہنا مجھ سے کوئی منہ موڑ لیتا ہے
تو اگر مجھ سے کوئی منہ موڑ لے کہتا کبھی دوبارہ میری طرف منہ نہ کرنا یار، یہ میرا ہے، ہونا ایسا نہیں چاہیے، ہم سے نہ موڑے تو جا کے تو جا کے سینے لگا لے عقائد کی تصحیح کے ساتھ، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو سینے نہیں سکے، منہ موڑا تو اور آگے چلا جا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام سے وہی فرما رہا، داؤد علیہ السلام کو جو لوگ مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، کیف انتظاری لہم، اگر یہ جان لیں کہ میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں۔ رب فرما رہا ہے جو رب سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جان لیں کہ میں مجھ سے منہ موڑا ہے لیکن میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں، تو کیا ہو وَرَفِيقِي بِهِمْ، اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والوں، صرف انتظار ہی نہیں، وہ صرف آئیں تو صحیح، مجھ سے منہ موڑا ہے پر میری طرف آئیں تو صحیح، رخ کریں میری طرف، تو میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں۔ وَشَوْقِي إِلَىٰ تَرْكِ مَعَاصِيهِمْ، اور ان کی بدکاریوں کو ترک کرنے کو کتنا میں پسند کرتا ہوں۔ تین کام رب تعالیٰ نے کیے، میں کیسے ان کا انتظار کرتا ہوں جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور میں کیسے ان پر مہربانی کرنے والا ہوں، اور میں کیسے ان کے گناہوں کو، ان کی معصیت کو ترک کرنے کو میں کیسے پسند کرتا ہوں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے تو پھر باری تعالیٰ کیا ہو، لَمَاتُوا شَوْقًا إِلَيَّ، تو پھر وہ میرے شوق میں مر جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ وہ میری شوق اگر ان کو پتہ چل جائے میں کیسے ان کا انتظار کرتا ہوں، میں کیسے چاہتا ہوں کہ ان پہ مہربانی کروں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ اس شوق کی وجہ سے، اس شوق اور محبت اور اس کیفیت کی وجہ سے مر جائیں، اور مر جائیں نہیں، وَانْقَطَعَتْ أَوْصَالُهُمْ مِنْ مُحَبَّتِي، اور میری محبت کی وجہ سے ان کے اعضاء آپس سے جدا ہو جائیں، ان کے اعضاء آپس سے جدا ہو جائیں میری محبت کی وجہ سے، اگر وہ صرف اتنا جان لیں کہ میں کیسے ان کا انتظار کر رہا ہوں یو ٹرن کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر کیسے اللہ رب نے فرمایا، اے داؤد، یا داؤد، ھذا ارادتی فی مدبرین عنی، یہ تو میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں ان کی طرف میرا ارادہ ہے۔ فکیف ارادتی فی مقبلین الیہ، پس جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا، یعنی جو مجھ سے دور جا رہے ہیں، میری رحمت کو نہیں جانا چاہتے، ان کی طرف میرا انتظار ہے، اور جو آ رہے ہیں میری طرف اور آنا چاہتے ہیں میری بارگاہ میں، ان کے بارے میں میں نے کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا سعادتیں اور کیا کیا عظمتیں، کیا کیا رفعتیں تیار کی ہیں، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں، یہاں شب برات ہے، پر شب برات کے ساتھ اللہ سے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات بھی ہے، اور توبہ کی شرائط تین ہیں۔ آخری بات ایک دو پھر اجازت، بہت وقت ہو گیا۔ توبہ کی شرطیں کتنی ہیں؟ تین۔ کتنی شرطیں ہیں؟ ہم سے گناہ ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات، میں نے نماز فار ایگزامپل نہیں پڑھی، فارغ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، جان بوجھ کر، اور مجھے کسی نے کہا یار نماز پڑھنی چاہیے، تو مگر توبہ تو یہ ہماری توبہ ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جائے نا یہ ہماری توبہ ہوتی ہے، یعنی کانوں کو ہاتھ لگا لیں، ناک کو ہاتھ لگا لیں اور اس کہتے توبہ ہوگی۔ توبہ کرنے کے لیے تین شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے توبہ آگے نہیں بڑھتی، رب کی برگاہ میں توبہ تو نصوحہ تک اس کا درجہ نہیں پہنچتا۔ وہ شرطیں کیا ہیں وہ نوٹ کر لیں، وہ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ پہلی شرط ہے جس گناہ سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے وہ گناہ اس نے پاسٹ میں کیا ہو، یعنی کہ یہ نہیں ہو کہ میں پرسوں جا کر فلم دیکھوں گا یا اللہ مجھے آج معاف کر دے، استغفر اللہ، سارے کہیں ایسا والی بات نہیں، ہمارے ساتھ نادانی ہے ساتھیوں، یعنی کہ میں فیوچر میں گناہ کروں گا یا میں کسی کو دھوکہ دینا ہے فار ایگزامپل، تو انشاءاللہ بھی میں نے کہہ دیا اور مجھے پتا ہے میں نے دھوکہ دینا بھی ہے، تو پہلے کہہ دیا اللہ مجھے معاف کر دے، میں دھوکہ دوں گا، میں غلطی کروں گا۔ تو پہلی شرط توبہ کے لیے وہ گناہ آپ نے پاسٹ میں کیا ہو، میں نے پاسٹ میں کیا ہو۔ دوسری شرط کہ جب میں توبہ کروں اس توبہ کے وقت مجھے ندامت ہو، میں گلٹی فیل کروں، جب تک میں گلٹی، یہ گلٹی جو ہے نا، اس لیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ، دو لفظ ہے حدیث پاک کے، دو لفظ الندم التوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے، یعنی کہ آپ جج کے پاس چلے جائیں، جج کہ میں گلٹی کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں سزا، گلٹی کرتا ہوں ٹکٹ، خود مان رہا ہے گلٹی کر رہا ہوں یہ، لیکن رب نے کہا گلٹی کر لو میں گناہ کو معاف کر دوں گا،
الندم توبہ دوسری شرط. اب تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا پکا تہیہ ہو کہ آئندہ وہ گناہ میں نہیں کروں گا. سمجھائی کہ نہیں بات آتی جب؟ پہلی پاس میں ہو، دوسری گلٹی ہو، ندامت ہو، اور تیسرا ہو کہ میں آئندہ اس وقت چاہے وہ گناہ اگر دوبارہ